رسول اللہ نے تعریف کی فاروق اعظم کی، رسول اللہ نے تعریف کی فاروق اعظم کی، بشارت جنتی ہونے کی، فاروق اعظم کی بشارت جنتی ہونے کی، فاروق اعظم کی۔ اور کئی بار کی باتیں بن گئی آیات قرآنی، کئی بار ان کی باتیں بن گئی آیات قرآنی۔ مسلم تھی فراست حضرت فاروق اعظم کی، مسلم تھی فراست حضرت فاروق اعظم کی، اور خدا نے نام ان کا بھی لکھا ہے عرش اعظم پر، خدا نے نام ان کا بھی لکھا ہے عرش اعظم پر۔ یہ ہے درگاہ برتری فاروق اعظم کی، یہ ہے درگاہ برتری فاروق اعظم کی۔ اور قابل غور سے ہے کہ بہت تعریف کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت تعریف کرتے تھے، بہت تعظیم کرتے تھے صحابہ اہل بیت اور خود علی فاروق اعظم کی، صحابہ اہل بیت اور خود علی فاروق اعظم کی۔ حضرت علامہ مولانا ابو حذیفہ محمد علی شاذلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلقنا وجعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ الْإِصْرَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے دعوت بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو شوق سے، لگن سے، محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا جائے۔ جو شخص محبت سے درود پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کے درود و سلام کو میں خود سماعت فرماتا ہوں، اور نہ صرف سماعت فرماتا ہوں بلکہ ان کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے۔ حضرت خبیب مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ میں کفار مکہ نے آپ پر ظلم ستم کیا، آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ بالآخر اس ارادے پر آمادہ ہو گئے، اے خبیب
زندگی کی آخری خواہش ظاہر کر دے، زندگی کی آخری خواہش بتا دے، ہم تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تمہیں شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت خبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے کفار مکہ مجھے میری ماں سے ملا دیا جائے، مجھے میرے والد سے ملا دیا جائے، مجھے میرے رشتہ داروں سے ملا دیا جائے، مجھے میرے عزیز و اقربا سے ملا دیا جائے، بلکہ فرمایا اے کفار مکہ میرا منہ مدینے کی طرف کر دیا جائے اور مجھے اپنے آقا پر درود و سلام کر لینے دیا جائے، میرا رخ مدینے کی طرف کر دیا جائے اور مجھے اپنے آقا پر سلام بھیج دینے دے دیا جائے۔ ادھر کفار مکہ نے حضرت خبیب کا رخ انور مدینے کی طرف کیا اور حضرت خبیب نے پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما تھے کہ اچانک صحابہ کے جھرمٹ میں میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب، اے خبیب تم پر بھی میرا سلام ہو۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب نظر نہیں آ رہا، آپ نے خبیب کے سلام کا جواب دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ آج خبیب پر مشکل وقت آیا ہے، آج خبیب پر مشکل گھڑی آئی ہے۔ خبیب نے مکہ مکرمہ سے مجھ پر سلام بھیجا ہے، میں نے خبیب کے سلام کا جواب دیا۔ پتا چلا کہ جو مشکل وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، آقا علیہ السلام اس کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ عقیدہ ہمیں اہل بیت اطہار نے دیا ہے، یہ ہمیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کیا ہے۔ حضرت امام باقر کون تھے؟ یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے اور حضرت امام زین العابدین حضرت امام عالی مقام امام حسین کے صاحبزادے تھے اور حضرت امام حسین کو کون نہیں جانتا، مولا علی کے لخت جگر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ آج سادات کی محفل ہے، سادات کی سید یہ بلانے والے ہیں اور جن کی محفل میں بیٹھے ہو میاں میر بالا پیر، بولیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ العظیم ان کی جو ہسٹری آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت میاں میر بالا پیر حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، محبت سے کہہ دیجئے ان کے نام پر سبحان اللہ۔ ان کا بھی انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، پہلے انشاءاللہ درود پاک کی یہ فضیلت بیان کر کے آپ سے بلند آواز سے درود پاک کا پڑھاؤں، کیونکہ آپ تو بالکل اس طرح ماحول بنا کے بیٹھے ہیں کہ خاموشی کا اظہار کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ خاموشی اختیار نہ کریں نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں، اولیاء عزام کی محفل میں آپ جو ہے آپ کے لب خاموش نہیں ہونے چاہیے۔ ثنا خانی رسول ثنا خانی کر رہے تھے، نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے، آپ کی ہونٹوں پر سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے، کیونکہ جو شخص ایک بار حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ بڑی بات ہے اور بخاری شریف کے آخر میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی اے امام باقر آپ آل نبی ہیں، آپ اولاد نبی ہیں، میرا ایک مسئلہ ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرنے لگا میرا ایک پڑوسی ہے جس کے گھر میں ایک چاندی کی ڈبیا رکھی ہے، اس کے اندر اس نے 5 بال رکھے ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں بال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ آپ آل نبی ہیں، آپ اولاد نبی ہیں، آپ اولاد علی ہیں، آپ بتا دیجئے کیا حقیقت میں کیا واقعی وہ منہ مبارک ہیں یا اس کا دعویٰ باطل ہے؟ آپ نے فرمایا آپ ایسا کریں وہ بال لے آئیں، میں ان بالوں کا حال بتا دوں گا، میں ان بالوں کے متعلق بتا دوں گا۔ دوسرے روز وہ بال لے کے حاضر ہوا، حضرت امام باقر نے ڈبیا کو
کھولا اپنے مریدین کو معتقدین کو محبین کو چاہنے والوں کو حکم فرمایا اے میرے محبین اے میرے چاہنے والوں اے اہل مجلس کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر میرے جدی اعلیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نشاور کرو کھڑے ہو کر بیٹھ کر نہیں بلکہ فرمایا کھڑے ہو کر میرے جدی اعلیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نشاور کرو اہل مجلس کھڑے ہو گئے درود و سلام کرنے لگے درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے لگے حضرت امام باقر نے ایک بال نکالا ایک منہ میں ایک بال نکالا اس بال میں اچانک حرکت آ گئی اس کی کیفیت بدل گئی اس میں حرکت آ گئی وہ جگہ کھڑا ہو گیا وہ جھومنے لگا آپ نے دوسرا بال نکالا اس کی بھی یہی کیفیت تھی پھر تیسرا بال نکالا اس کی بھی یہی کیفیت تھی پھر چوتھا بال نکالا اس کی کیفیت یہ نہ تھی پھر پانچواں بال نکالا اس کی کیفیت یہ نہ تھی آپ نے فرمایا اے اہل مجلس اے میرے مریدوں اے اہل محفل سن لو یہ جو تین بال ہیں یہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں اور ان دو بالوں کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تین جو بال ہیں یہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں اور ان دو بالوں کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے اہل سنت کے دو عقیدے واضح طور پر ہم نے اخذ کیے اس سے دو باتیں استنباط کی وہ کون سی پہلی بات تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر درود و سلام کرنا یہ ہمارا اجازت کرتا نہیں بلکہ امام باقر کی سنت ہے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منہ مبارک باہر نکلے جن کا تعلق حضور کے ساتھ تھا وہ نبی کا ذکر سن کے جھوم اٹھے تھے اور جن کا تعلق حضور سے نہیں تھا ان میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی تو محبت سے بابا سے بلند جھوم کے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلاۃ و سلام کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم میرے مولا نے مجھ پہ کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی مجھ کو ہر من سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا بعد از لائق سب تکریم و تعظیم جمیع حاضر بانیان محفل بالخصوص صوفی سائیں سید مشتاق احمد شاہ صاحب جلالی اویسی دامت برکاتہ قدسیہ اور ہمارے بھائی جناب سائیں سید محمد اسحاق سائیں سید محمد الطاف حسین سائیں محمد رمضان سید محمد اقبال سید محمد الیاس شاہ ان تمام احباب کو یہ لوگ سیدزادے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے
اتنی عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا اور آپ تمام احباب اس میں شریک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ سے دعا ہے خالق کائنات ہمارا یہاں بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول اور ان کے خاص بندوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ابتدا میں، اس میں خالق کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور جو دوسری آیت کریمہ میں نے پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شان اولیاء کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے پہلی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں عالم ارواح میں جو رب کائنات نے ایک عظیم جلسہ منعقد فرمایا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ رب کائنات نے عالم ارواح میں